اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ہر زمانے میں اس دین کے دشمن اور نبی کے دشمن چال چلتے اور پلان بناتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسکیموں کو ناکام کر دیا، ان کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑا، رسوائی ان کا مقدر بنی، اور کل قیامت میں بھی ان کا حال یہی ہونے والا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ آج رسوائی اور عذاب اور برائی کافروں کے لیے ہوگی، یعنی دنیا میں تو رسوا ہوئے لیکن کل قیامت میں بھی اللہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب ان کافروں پر ہوگا۔ کون کافر؟ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر کہ جن کی روحوں کو فرشتوں نے جب قبض کیا تھا، فرشتوں نے ان کو وفات دی، یعنی ان کی روحوں کو فرشتوں نے جب قبض کیا، ان کی روحیں نکالی، تو وہ ظالمی انفسہم، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اس حال میں مرے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ کیا ظلم؟ یہی کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ کا انکار کرنا، حق کو قبول نہ کرنا۔ یہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہونے والا۔ کوئی اللہ کو نہیں مان رہا ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ میرے رب کی شان میں کیا کمی آنے والی ہے؟ ارے پوری دنیا اور پوری دنیا کے انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر جائیں، کفر کرنے لگ جائیں، شرک کرنے لگ جائیں، میرے رب کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اس کی جو خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ویسی ہی رہنے والی ہیں۔ ایسے اس کا الٹا بھی کہ اگر سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، تو رب کی شان بڑھنے والی بھی نہیں، اس کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا بھی نہیں۔ دونوں باتیں ہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں نے جو ہے یعنی جنتیوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یعنی مثال کے لیے 2 مٹھی لی۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ نے 2 مٹھی لی، کیا کہا کہ ہادھی لہادھی اور ہادھی لہادھی، یعنی یہ جنت کے لیے ہیں، یعنی ان میں جو میں نے اس مٹھی سے جو انسانوں کو میں پیدا کروں گا دائیں طرف وہ جنتی ہیں، اور یہ جہنمی ہے، اور ولا ابالی، یعنی ادھر انسان جنتی ہوں گے، ادھر جہنم میں جائیں گے، تو کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اللہ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ مسئلہ تو انسانوں کا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور موقع دیا ہے اور زندگی دی ہے، اور ہر کام کے کرنے کی، اچھا کام بھی بندہ کر سکتا ہے، اختیار ہے، اور برا کام بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے، حق راستے پر بھی چل سکتا ہے، اور کفر شرک کے راستے پر بھی چل سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتے جب ان کو وفات دی تھی، جب انہوں نے ان کی روح کو قبض کیا تھا، تو یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، کیونکہ کفر شرک کا وبال خود کفر کرنے والے پر لوٹتا ہے، تو انہوں نے کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے۔ کاش یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ کو مان لیتے، ایمان قبول کر لیتے، تو ظالم نہ ٹھہرتے، لیکن کہہ رہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس حال میں ان کی روح قبض کی گئی۔ اب کیا ہوگا جب وہاں پہنچیں گے کل قیامت میں اللہ کے سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا، دیکھ رہے ہوں گے اپنے سامنے عذاب کو بھی، جنت کو بھی، جہنم کو بھی،
ایمان والوں کے ساتھ جو انعامات اللہ کے ہو رہے ہوں گے اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور نافرمانوں کے ساتھ جو اللہ کے عذاب، اللہ کی جو پکڑ ہو رہی ہوگی اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اب کیا کہیں گے؟ اب چالاک اور ہوشیار بنیں گے، جسے ہم بولتے ہیں نا ساڑے بنیں گے۔ اب یا ہوتا ہے نا جیسے بچے آپس میں مستی کرتے ہیں، ایک نے جو ہے کسی کو مارا، پھر وہ ساڑے بن جاتا ہے، پھر لوگ پوچھتے کس نے مارا، بولے پتہ ہی نہیں، اور وہ بڑوں کو یعنی بیوقوف سمجھتے ہیں۔ بچے جو ہیں حالانکہ بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں، تجربہ ان کو ہے کہ بھائی اسی نے مارا ہے، اور یہ بالکل ایسا یعنی چہرہ بنا رہا ہے کہ بالکل ابھی پیدا ہوا ہو، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو۔ تو ایسے ہی جب وہاں کل قیامت میں، دنیا میں تو بڑے بڑے کانڈ کر کے گئے ہیں، بڑے بڑے یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن جب وہاں سارا انجام سامنے ہوگا تو آپ جو ہے چالاکی کریں گے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ۔ تو اب جو ہے اپنے آپ کو فرما بردار ہونا اور سرنڈر ہونا کہ ہم تو اسلام کے ماننے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، یہ ظاہر کریں گے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، سلم کے معنی اطاعت اور فرما برداری کو بولتے ہیں، تو اپنا فرما بردار ہونا ظاہر کریں گے کہ ہم تو بہت پکے ماننے والے تھے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، کہ ہم نے کبھی برا گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ارے کفر و شرک وہ تو بہت دور کی بات، ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، دودھ ہم سے دھویا جاتا تھا، ہم اتنے پاک ہیں کہ دودھ کی پاکیزگی ہمارے ذریعے ہوتی تھی۔ تو ما کننا نعمل من سوء، ہم نے کبھی برا کیا ہی نہیں۔ کفر شرک، ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ، وہ تو ہمارے خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ یعنی بہت ہوشیار بنیں گے۔ اس آج دنیا میں یہی ہوتا ہے، قاتل ہی کو نوازا جا رہا ہے اور مقتول ہی کو قاتل قرار دیا جا رہا ہے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے، عجب دور حوادث ہے کہ اب شہر سیاست میں، عجب دور حوادث ہے کہ اب شہر سیاست میں ہمیں لاشیں تو ملتی ہیں مگر قاتل نہیں ملتا۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ لاشیں تو ملتی ہیں لیکن قاتل کا پتہ نہیں، بلکہ قاتل کو نوازا جا رہا ہے، مجرموں کو جو ہے اور زیادہ ان کا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے، یہ دور ہے۔ تو ایسے ہی وہاں پر بھی وہ ہوشیار اور چالاک بن جائیں گے کہ ہم نے کوئی برا کیا ہی نہیں، ہم تو فرما بردار تھے، ہم تو اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ تو اللہ کہیں گے زیادہ ہوشیاری اور شیخی مت بگارو، بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے تم دنیا میں کیا گل کھلاتے تھے، کیا کرتوت کر کر آئے ہو، کیا کرتے تھے۔ جب دنیا کا ایک کیمرہ ریکارڈ کر لیتا ہے کہ تم رات کو 12:12 پر 12 نمبر کے گیٹ سے 12 جو ہے 1000 کی چوری کر کے نکلے ہو، سب پتہ چل جاتا ہے، یعنی پل پل کی خبر کیمرے میں قید ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کیمرہ انٹرنیشنل ہے، اس میں تو کیا کہتے ہیں، نہ وہ خراب ہوتا ہے، نہ اس کو موو کیا جا سکتا ہے، گھمایا جا سکتا ہے۔ اس کیمرے کو تو گھما دیتے ہیں یا اس کے اوپر کچھ ڈال دیتے ہیں تو نظر بھی نہیں آتا، وہاں یہ سب کچھ نہیں ہونے والا۔ تو فرمایا کہ اچھی طرح اللہ جانتا ہے تم کیا کرتے تھے دنیا میں، اس لیے زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زیادہ بندہ ہوشیار بنے گا تو اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند، بجھ لگ گیا۔ اب ہاتھ پاؤں سارے اعضاء گواہی دیں گے، خود ہاتھ بولے گا کہ مجھ سے یہ کام کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے، پاؤں بتائے گا کہ مجھے کہاں کہاں لے کر یہ چلا ہے، کان آنکھ سب بتائیں گی کہ اس کے ذریعے کیا کیا دیکھتا تھا، کیا کیا سنتا تھا، دماغ بولے گا میرے ذریعے کیا سوچتا تھا، دل میں کیا خیالات لاتا تھا، کیا پلان بناتا تھا گناہوں کے۔ تو سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں یہ سب بات کریں گے جو کرتے تھے، تو تاکہ کوئی یعنی ان کو کوئی یعنی بچنے کا راستہ نہ رہے، بلکہ ان کے خلاف ان کے اعضاء ہی گواہی دیں گے تو اب ان کے اوپر حجت تام ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ نہیں، اچھی طرح اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرتے تھے، لہذا فادخلوا ابواب جہنم، چپ چاپ جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور 1-2 دن نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ جب اس نے بغیر مانگے ایمان دے دیا، بغیر درخواست اور بغیر استحقاق کے، ہم کسی طرح مستحق تھے ہی نہیں،
کہ اللہ کا تعارف ہمیں حاصل ہوتا، اس کے در پر آ کر ہم اس کے سامنے پیشانی کو جھکانے والے بنتے، اس کے گھر پر آتے، یہ محض اس کا کرم ہے۔ میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر پہ بلایا اور اپنے سامنے جھکایا، ہم تو اس قابل نہ تھے، لیکن جب اللہ نے اپنے در کا بھکاری بنا دیا اور ایمان جیسی دولت دے دی، تو اب یہی دعا کریں گے اللہ اس کو باقی رکھنا، موت تک یہ سرمایہ اور یہ قیمتی مایا ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آج ہم ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھیے، اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ یہ کلمہ ہم تجھے امانت کے طور پر دیتے ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جو بھی پڑھنا چاہیں، کہ یہ کلمہ اے اللہ آج تو نے ابھی تک تو ہماری زبان سے جاری کروایا ہے، اب جو زندگی باقی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، 10 دن ہے، 1 سال ہے، 20 سال ہے، 10 سال ہے، 5 سال، کیا نہیں معلوم، تو اس میں کیا ہوگا وہ بھی نہیں معلوم، لیکن ہم تیرے پاس یہ کلمہ امانت رکھواتے ہیں تیرے پاس، کہ ہمیں یہ امانت اپنے پاس رکھنا اور موت تک ہمیں اس پر باقی رکھنا، اور کل قیامت میں جو ہے ہمیں یہ واپس کر دینا تاکہ ہم پیش کر سکیں کہ یہ کلمہ ہم نے پڑھا تھا۔ خیر، تو فرمایا کہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ، کتنی بڑی رسوائی ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ بھئی دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف ہو تو موت پہ ختم ہو جاتی، کتنے بھی بڑا خطرناک بیمار ہو، درد ہو، تکلیف ہو، بدن کو کاٹ دیا گیا ہو، چھلنی کر دیا گیا ہو، تکلیف سے بندہ بالکل پریشان ہو، لیکن موت آئے گی تو ختم ہو جائے گا سب معاملہ، لیکن وہاں تو موت بھی نہیں، تو اس لیے کہا کہ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت ہی برا ہے ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ دنیا میں بہت تکبر کرتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے، گھمنڈ کیا کرتے تھے، اتراتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کو پریشان کرتے تھے، آج ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اب قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جہاں وہ نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے تو فوراً جو ہے فرما برداروں کا بھی ذکر، تاکہ بیلنس رہے، ایک ہی طرف ایک ہی کی بات نہ ہو جائے۔ اس کے مقابل میں جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی تقوی والے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے والے ہیں، شرک سے بچنے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کا حال کیا؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، پوچھا جائے گا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، تقوی والوں سے، متقیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے پوچھا جائے۔ جیسے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے آیت آئی تھی کہ کافروں سے پوچھا گیا کہ اللہ نے کیا اتارا ہے، وہ جو کفار مکہ وہ بٹھاتے تھے نا آدمیوں کو، اور لوگ بیچارے باہر سے آگے پوچھتے کہ بھئی نبی آئے ہیں تو ان پر کیا اترا ہے، تو کہتے تھے اساطیر الاولین، ارے کچھ بھی نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں آیا ہے، وہ تو قصے کہانیاں ہیں اگلوں کی، مہا بھارت ہے، یعنی رامائن ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، جسے آج یہاں کہا جاتا ہے، اسے وہ کہتے ہوں گے پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ لیکن ایمان والے کیا کہیں گے جب ان سے یہی سوال کیا جائے گا تقوی والوں سے؟ قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، تقوی والوں سے پوچھا جائے گا، متقیوں سے، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تمہارے رب نے کیا اتارا، رب کی طرف سے کیا پیغام، کون سی کتاب آئی، کیا آیا؟ قالوا خیرا، تو کہیں گے خیر اور بھلائی اور برکت کی چیزیں اللہ نے اتاری ہیں، ہاں، کہ جو بھی اللہ نے اتارا ہے سب وہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، اچھائی اچھائی ہے، اور خیر و برکت والی چیزیں ہیں۔ تو فرمائیں گے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے، احسنوا، اچھے اعمال کیے اس دنیا میں، حسنہ، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، دنیا کے اندر بھی اچھا بدلہ ہے، خوشگوار، پاکیزہ، سکون والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ والوں کو دیکھو اطمینان رہتا ہے، لاک ڈاؤن آئے، کچھ بھی آئے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ وقتی طور پر متاثر ہونا وہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کا ٹینشن ان کو نہیں رہتا۔ کوئی بری خبر آئی تو ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا، اچھا،
لیکن اس کا اثر دل پر رہے اور ہمیشہ آدمی اسی ٹینشن میں گھومے، یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو یہ مصیبت ڈالتے ہی نہیں ہیں کہ ہر وقت دنیا کا ٹینشن لے کے پھرتے رہیں۔ وقتی طور پر کوئی حادثہ ہوا، اس کا پتہ چلا تو انسان کی طبیعت میں تھوڑا اثر تو ہوتا ہے، وہ تو فطری بات ہے، انسان ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے وقتی طور پر کسی برائی یا کوئی بری خبر کا اثر تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے وہ تو سب کو ہوگا، لیکن جو لوگ برے ہوتے ہیں تو بطور عذاب کے وہی ٹینشن ان کو کھائے رہتا ہے، ارے یہ ہو گیا۔ اب وہ نیند بھی نہیں آ رہی ہے، خواب میں بھی وہی آ رہا ہے، جاگتے بھی وہی آ رہا ہے، کسی پہلو چین نہیں ہے۔ یہ زندگی کو پریشان کرنا، یہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی اچھائی ہے ان کے لیے کہ سکون والی اللہ زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، اطمینان والی زندگی دیں گے، اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہاں کا گھر تو بہت بہتر ہوگا ان کے لیے۔ وَلَنِّعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پھر اللہ سے رہا نہیں کیا، کہتے ہیں کہ متقیوں کا گھر تو کیا ہی شاندار ہوگا، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہوگا متقیوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ کیا؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات اور جنت۔ جنت جیم نون میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جیم نون کا لفظ آتا ہے نا، اس میں چھپانے کا معنی ہوتا ہے۔ تو باغ ایسے جو گھنے ہوں گے جس میں انسان جائے تو چھپ جائے، یعنی، اور یہ باغ کی خوبصورتی ہے، جتنا گھنا ہوگا، درخت زیادہ ہوں گے، ہریالی زیادہ ہوگی، اتنا شاندار اور بہترین ہوگا، وہ اتنا دل کو بھائے گا اور آنکھوں کے اندر وہ چمکے گا اور اچھا لگے گا، دلکش، دل فریب، دل دوز، دل ریز اور دل دوز ہوگا۔ پتہ نہیں کیا بول گیا میں، بہت سے لوگ سمجھے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، یعنی بہت ہی دل، یعنی شاندار لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، بھاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، دل کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر باغ چھٹیل میدان ہو، ایک جھاڑ یہاں ہے نا، ایک جھاڑ تو ہے ادھر چھیڑے پر ہے، تو بولے باغ ہے یہ۔ تو جنت ایسی نہیں ہے جنت کہ ایک درخت یہاں ہے تو 1 کلومیٹر کے بعد ہے، پورا ایک دم بالکل دھوپ ہی دھوپ اور گرمی حالت خراب، ایسا نہیں ہے، بلکہ گھنی ہے، وہ گھنے باغ ہوں گے، جنات عدن، اور ہمیشہ رہنے والے باغات، کبھی فنا نہیں، جو کچھ وہاں پھل ہیں، درخت ہیں، اور کیسے درخت ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں۔ ایک طوبہ درخت ہے جنت کا، طوبہ شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت ہے کہ 1 مہینے تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس کا اتنا بڑا، اتنا چوڑا، اتنا گھنا، کہ جنت کی نعمتیں ہیں ہی ایسی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی نعمت کیسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال تک گزرا۔ بندہ سوچے، تصور میں بٹھائے، سب سے اچھے باغ اور گارڈن کہاں دیکھا ہوگا، اس سے اچھا سوچنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کشمیر میں دیکھا تھا، اس سے اچھا سوچے کہ یہ تو سوچ کی ہماری جہاں انتہا ہوگی، ہماری سوچ جہاں ختم ہوگی، اس سے بھی بہت اوپر جنت کی نعمتوں کی شروعات ہوگی۔ سوچ ہی نہیں سکتا، نہ آنکھوں میں سمائے، نہ دل میں آئے، نہ کانوں سے سنا جائے، اسے جنت کی نعمت کہا جائے، ارے سمجھ میں آئے۔ تو ایسی نعمت اللہ نے کر رکھی ہے، درخت ایسے ہوں گے گھنے، مہینے تک گھوڑا دوڑاؤ لیکن سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھل، ایک پھل کے اندر کئی ٹیسٹ ہوں گے، ایک ہی پھل میں ادھر سے کھا رہا ہے تو میٹھا ہے لیکن وہ میٹھا پن الگ، ادھر سے کھا رہا ہے تو وہ بھی میٹھا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ الگ، اور فنا نہیں، لا مقطوع ولا ممنوع۔ دنیا میں 2 ہی ٹینشن ہو، انسان کو جتنی بھی نعمتیں مل جائیں، پیسہ مل جائے، مال مل جائے، پورا گھر بھر کے جو ہے نعمتیں مل جائیں، لیکن 2 ٹینشن رہتا ہے، یا تو یہ ختم ہو جائے گی یا مجھ سے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، یا تو یہ ختم ہو جائے گی۔ بھائی دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہونا ہے، 2 میں سے ایک تو ہونا ہی ہونا ہے،
اور اس نعمت کو کھونا ہی کھونا ہے اور بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے وہاں جا کر رونا ہی رونا ہے. یا تو ہم چلے جائیں گے چھوڑ کر، یا تو وہ نعمت ختم ہو جائے گی، چوری ہو گئی یا ٹائم اس کا آ گیا، ختم ہو گئی. اللہ نے لامقطوع. اور لیکن جنت کی نعمت میں نہ تو وہ ختم ہوگی نہ ہم وہاں سے ہٹائے جائیں گے، موت ہی نہیں آنے والی. لامقطوع، نہ وہ ختم کی جائیں گی، ولا ممنوع، نہ اس پر پابندی ہوگی، ختم بھی نہیں ہوگی، ہم کو روکا بھی نہیں جائے گا کہ نہیں اب آج بہت کھا لیا، اب جو ہے معاملہ گڑبڑ آ لیا، اب بولے یہاں سے جا لیا. نہیں، ختم ہی نہیں ہوگی. اور کھائے گا تو پیٹ بھر جائے گا، پھر آگے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. نہیں ہوگا. یہاں ہوگا دنیا میں اتنا کھایا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور پیٹ خراب ہو گیا اور ان کمنگ سے زیادہ آؤٹ گوئنگ ہو گئی، تو معاملہ جو ہے حساب کمپنی کا لوس میں آیا. 3-4 دن پیچھے چلا گیا، ہفتے کی ریسٹ ہو گئی. تو یہ نہیں ہوگا وہاں پر، کیونکہ وہاں بھوک پیاس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ نعمت ہے جنت کی. کھائے گا خواہش پوری کرنے کے لیے. دیکھو دنیا میں بندہ چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو، تو اللہ نے کہا دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے. سمجھے؟ یہ فرق ہے. دنیا اپنی ضرورت، بھائی کھانا پینا ہماری ضرورت ہے. بندہ دنیا میں ہے تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور پیسے کی ضرورت بھی ہے. تو کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان جو بھی ہے وہ انسان کی ضرورت ہے. اس سے اپنی ضرورت پوری کرے. جیسے ٹوائلٹ میں جانا ضرورت ہے، لیکن جا کے وہیں بیٹھا رہے، جا کر وہیں بیٹھا رہے، بولے ضروری ہے نا، بولے وہ ٹوائلٹ میں جانا بس ضروری ہے، لیکن وہی بیٹھنا تھوڑی ضروری ہے کہ 24 گھنٹے وہی بیٹھا ہی ہے، نکل ہی نہیں رہے باہر. تو ایسے تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ بھائی کمانا ضرورت ہے، دے دیا اللہ نے، روزی مل گئی، اب اسی کا ٹینشن لے کے گھوم رہا ہے صبح سے شام تک. صبح ہوتی ہے شام ہوتی، زندگی بس 2 ٹکے اور 2 ٹھیکڑے کے لیے تمام ہوتی ہے. نہیں، مل گیا، روزی مل گئی، اب اللہ کو یاد کر، کچھ تیاری کر، تو دنیا میں ضرورتیں پوری ہوں گی، خواہش پوری نہیں ہوگی. بھائی خواہش تو آدمی کیا کیا خواب دیکھتا ہے، تمنا یا آرزویں، شیخ چلی بھی فیل ہو جاوے. وہ انڈے والا کیا ہے، انڈے سے مرغی نکلے گی، پھر یہ اتنے بچے آئیں گے، پھر اس کو بھیجوں گا، پھر اس سے یوں ہوگا، پھر محل تیار ہوگا، پھر وائٹ ہاؤس پہ رہوں گا، یہ ہوگا یوں ہوگا، اتنے میں ٹکر لگی گر گیا، سارا خواب چکنا چور ہو گیا، انڈے ہی پھوٹ گیا. تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ بہت سارا پلان بناتا ہے، بہت سارا پلان بناتا ہے، خواہش یہ کر لوں گا، یوں کر لوں گا، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بندے عبدی انت ترید وانا ارید وما یکون الا ما ارید. بندے تو بھی چاہتا ہے، تو بھی آرزو ارادہ کرتا ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، تو بھی تمنا کرتا ہے، میں بھی تمنا کرتا ہوں، اور تیرا چاہا نہیں ہوگا، میرا چاہا ہوگا. میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، تو جو چاہے گا. تو پھر دنیا میں خواہشات کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں ہم اپنی خواہشات کو، اس کو بولتے ہیں اپنی من چاہی کو رب چاہی پر قربان کر دیں. اللہ جو چاہتا ہے اس پر قربان کر دیں، اپنی من چاہی کو رب چاہی پر قربان کر دیں. تو کل جنت میں کیا ہوگا، اللہ اپنی چاہت کو ہماری چاہت پہ قربان کر دیں گے، وہاں خواہش پوری کریں گے. یہاں اگر اپنی خواہش کو دبایا اور اللہ کی چاہت پر اس کو قربان کر دیا، کل اللہ کہیں گے بندے اب تو بول، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے. وہاں جو خواہش کرے گا وہ ہوگا. اللہ کہیں گے اب جا تیرے حوالے ہے لگام خواہشات کی، تو جو چاہ وہ تجھے ملے گا. یعنی یہ کوئی کیا کہتے ہیں خواب نہیں ہوگا. پرندہ اڑ رہا ہے، بولے شاندار پرندہ ہے، کاش یہ فرائی ہو کے آ جاتا، اس کا بہترین کباب بن جاتا، بہترین جو ہے سیخ مل جاتی. بولے ابھی مل رہی ہے بندے. فوراً وہ پرندہ ذبح ہوگا، کٹے گا اور پیس بنیں گے اور فرائی ہو کر ڈش کے اندر لو، فوراً سامنے آ گیا. کھایا، ہڈی پھینکی، فوراً اس سے اللہ دوسرا پرندہ بنا کر اڑا دیا، کم بھی نہیں ہوا، وہ واپس اڑ گیا. بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ہو رہا ہے نا. ہم اشارہ، ایسے نہروں کے بارے میں بھی بتایا کہ 4 نہریں ہوں گی تو اشاروں سے چلیں گی، وہ یوں یوں چلیں گی، بولے یوں تو یوں، جس طرف چائے کا اشارہ کرے گا وہ نہریں چلیں گی. موبائل نہیں چلتا اشارہ سے. دنیا میں ہر سے عمل تو موجود ہیں. اب تو کہاں سمجھنا مشکل رہا، اب تو یعنی موبائل کو ٹچ کرنا بھی نہیں، خالی اشارے سے بھی چلتا ہے. اب تو خالی اشارہ کرو، موبائل یعنی ویڈیو بھی چالو ہو جائے گا،
فوٹو بھی کھینچ لے گا اور سب کچھ کر لے گا. تو دنیا میں ہر ایک نمونہ اور سیمپل جنت کا اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیج دیا یہاں پر کہ سمجھو یہاں پر. تو بہرحال ایسی جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، یدخلونہا، اور بندے یہ متقی لوگ اس میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پاکیزہ شراب ہوگی. پی کر جو الٹا سیدھا پڑا نہیں رہیں گے، الٹے سیدھے آسمان و زمین کا فرق نہ رہے، ایسا معاملہ نہیں رہے گا، سمجھے. اور شہد کی نہر، اصلی مصفہ صاف ستھرے شہد کی نہر اور بہترین پانی کی نہر، چاروں نہر، دودھ کی نہر، اور دودھ کی نہر بھی ہوگی. اور دودھ میں بھی لبن لم یتغیر طعمہ، وہ دودھ ایسا ہوگا اس کا مزہ بدلے گا نہیں کہ ہمارا تو وہ دودھ اگر لمبے ٹائم میں تو پھٹ جاتا ہے یا کھٹا پن آ جاتا ہے یا اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اوپن نہر ہوگی. لیکن کیونکہ شمس الدین بھائی کی کرپیا ہوگی نہیں وہاں پر کہ دھوپ پڑ رہی ہو، سورج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ یعنی عجیب و غریب منظر ہے کہ روشنی ہوگی سمجھو کہ دن ہے، اور جب اندھیرا کرنا ہوگا تو اشارہ کریں گے تو اندھیرا ہو جائے گا، یا پردے گرا دیں گے اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی. کیونکہ رات دن کا تعلق سورج سے ہے، سورج وہاں ہوگا ہی نہیں، وہاں سسٹم ہی الگ ہوگا، وہاں دن کا اور رات کا سسٹم ہی الگ ہوگا. بہرحال تو فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاؤون، یہ جملہ چھوٹا سا ساری نعمتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو بھی چاہیں گے سب ملے گا. کل شیء حاضر، جو بھی خواہش اور چاہت ہوئی فوراً وہ حاضر. اور پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کے خیالات نہیں ہوں گے، بولے اپنے وہ گیم کھیلنے کا ہے، وہ موبائل وہ والا، وہ سیمسنگ والا، اور یہ والا اور فلاں والا، اور یہ ایسا یہ کرنے کا ہے. گناہ کے خیالات ہی نہیں ہوں گے، پاکیزہ خیال اللہ بنائیں گے. تو جو بھی سوچے گا اچھی چیز کو سوچے گا، کھانے پینے کی اور کھیلنے کودنے کی اچھی چیزوں کو سوچے گا. گناہوں کے اور غلط باتوں کے، الٹی سیدھی باتوں کے خیالات آئیں گے ہی نہیں. تو جو چاہے گا یعنی اچھی باتیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا گھومنا، اچھا کھیلنا، انجوائے کرنا، ما یشاؤون، سب ملے گا، سب حاضر ہوگا فٹافٹ فٹافٹ. ولدان اور غلمان، یہ جو نابالغ بچے مسلمانوں کے انتقال کر جاتے ہیں یا مشرکین کے نابالغ بچے، دونوں معصوم ہیں، وہ جنتیوں کے کیا ہوں گے؟ خادم. سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام ہے. اللہ تم کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم. یعنی عجیب و غریب آوازیں آئیں گی. کھائے گا، ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار میں بھی بدبو نہیں ہو، بولے پتہ نہیں کیا کیا 30 مرغی اور 58 انڈے اور یہ پتہ نہیں کیا کھا کر آیا ہے اور دنیا بھر کا پوری مسجد کا ماحول خراب کر دیا. ایسا نہیں ہوگا وہاں پر. ڈکار آئے گی، اس کے اندر بھی خوشبو ہوگی، اور ایک ڈکار آتے ہی جو ہے کھانا ہضم. وہاں فارغ ہونے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو پیا ہے، لیکوڈ پینے کی چیزیں ہیں، پسینہ نکلے گا، پسینے میں بدبو نہیں ہوگی، پسینے میں بدبو بلکہ خوشبو ہوگی، اور اس سے پینے والا معاملہ بھی ختم، ہضم. کیا شاندار جنت ہے، کیا شاندار نعمت ہے. 2 قدم دور ہیں ہم لوگ، بس جو زندگی بچی ہے اس کو اللہ کی رضا پر گزار لیں. جو گزر گئی وہ تو معلوم ہے کیسی گزری ہے، بری گزری ہے، نافرمانی سے گزری ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں. لیکن جو بچی ہے اس کی فکر کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس کلمے کو، اس مایا کو، اس سرمایہ کو بچا لیں، اور روزانہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ پتہ نہیں کتنی باقی ہے، پتہ نہیں عمر کتنی باقی ہے، 1 سال، آدھا سال، 20 سال، پتہ نہیں کن کن لوگوں کی ٹکٹ کٹی ہوگی شب برات پہ، کون کون جانے والا. لوگ موت سے ڈرتے ہیں. تو جو بچی ہے، اللہ بس کلمے کو جو ہے کلمے کے ساتھ اٹھانا. اس کلمے کو جو ہے آج ہم نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، امانت دین اللہ کو. انشاءاللہ اللہ سے بڑا امانت دار کوئی ہے نہیں. یہ بہت بڑی بات تھی جو اچانک اللہ نے دل میں ڈالی. بھائی دنیا میں ہم امانت رکھتے ہیں، اگر بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے تو وہ خیانت نہیں کرتا، تو اللہ کر سکتے ہیں کیا خیانت؟ کہ ہم نے کلمہ دیا تھا، اللہ بولیں گے کب دیا تھا؟ تو فرمایا کہ لہم ما فیہا ما یشاؤون، کہ ان کے لیے وہ جنت میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین،
اسی طرح اللہ بدلہ دیا کرتے ہیں متقیوں کو. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. جب جنت میں داخل ہوگا تو اپنی حور پر جب نگاہ پڑے گی تو 500 سال تک دیکھتا ہی رہ جائے گا. اتنی حسین خوبصورت اللہ بیوی عطا فرمائیں گے کہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائے گا 500 سال تک اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہاں درد تکلیف یا بولے کھڑے کھڑے بولے پاؤں دکھ گئے، نہیں، یہ سب کوئی ہونے والا ہی نہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسا مست ہو جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اتنی حسین اور خوبصورت ہوگی وہ بیوی. لیکن منظر پھر الٹا ہوگا. پھر ایک جگہ بازار لگے گا، میدان میں اللہ سب جنتیوں کو بلائیں گے، سب جمع ہوں گے، وہاں اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. ایک جھلک تجلی اور اپنا دیدار اللہ کروائیں گے. جب اللہ کا دیدار کر کے اس کا جو عکس اور فوکس اس بندے کے چہرے پر پڑے گا، یہ جب واپس ریٹرن جائے گا اپنے گھر والوں کے پاس، تو اب وہ حوریں اس کو دیکھتی رہ جائیں گی. اللہ کا دیدار کر کے آیا نا، تو اس کا عکس جو پڑا ہے فوکس، تو اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا کہ اب حور دیکھتی رہ جائے گی 500 سال تک. الٹا معاملہ، تصویر کا رخ بدل گیا کہ تمہیں پہلا چھو کے بیجا چھو، تم وہی کوئی دوسرے ہو. 500 سال تک دیکھتی رہ جائے گی اتنے حسین اور خوبصورت کیسے ہو گئے. یہ اللہ کا دیدار ہے. اور دنیا میں بھی اللہ نے دکھایا. دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ بات تو ہوتی تھی، کوہ طور پہ جاتے تھے، وہاں اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ کی آواز سنتے تھے. اللہ پوچھتے تھے موسیٰ کیا حال ہے، وہ جواب دیتے تھے، یعنی آپس میں باتیں ہوتی تھی. تو جب محبت بڑھی، پہلے بات ہوتی پھر بعد میں بولے اب ایک جھلک دکھلا جا. تو اب اللہ سے کہا ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ لن ترانی، دنیا میں آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھے. نہیں اللہ پلیز 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 کہتے درخواست، اللہ ایک بار، اللہ ایک مرتبہ. تو فرمایا اچھا ایک شکل ہے، انظر الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ دیکھ میں اپنی تجلی اور اپنے نور کا ایک عکس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اس کی تو زیروکس دیکھ لینا، اوریجنل تو دیکھ نہیں پائے گا. اس کا جو پہاڑ پہ اپنی تجلی اور نور ڈالوں گا تو پہاڑ کو تو دیکھنا، پہاڑ نے جو میرے نور کو قبول کیا، اس کے بعد اس کا عکس، اس کی زیروکس کاپی دیکھ لینا. اگر تو اس کو دیکھ پایا تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ڈائریکٹ تو دیکھنا ممکن نہیں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو اس کو چورا چورا ریزہ کر بالکل کالا ہو گیا، اللہ کے نور سے جل کر. آج موجود ہے کوہ طور کے ایک حصے پر، وہ اس کا اثر موجود ہے. آج سمپرک کریں یوٹیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ہر چیز کل شیء موجود ممکن. بہت اچھا ہے موبائل، بہت برا ہے موبائل. اب یعنی ان چیزوں کو، قرآن کی ان باتوں کو، انبیاء کے ان مقامات کو اچھی طرح دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اللہ کے اپنے ایمان کو یعنی مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ کا یقین بڑھا سکتے ہیں. تو جب دیکھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اس پہاڑ کو، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. یعنی اتنا حسین، اتنا خوبصورت وہ پہاڑ ہو گیا تھا کہ آنکھوں میں اس حسن کو برداشت ہی نہیں کر پائے، اس کی تاب ہی نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے. بعد میں ہوش آیا. فلما افاق قال سبحانک، جب افاقہ ہوا تو کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، نہیں بولوں، اب دیدار کے لیے نہیں کہوں، اب نہیں بولوں گا. میں برداشت ہی نہیں کر پائے. یعنی وہی تو زیروکس کاپی تھی، اوریجنل کاپی تو دی نہیں اللہ نے. پہاڑ کا عکس اس کو دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے. اور لکھا ہے حدیث پاک میں، اس وقت وہاں کوئی تھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے عکس کو دیکھا تھا، زیروکس کاپی کو دیکھا تھا، اس کا عکس جو موسیٰ علیہ السلام پر پڑا تھا، تو چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا تھا، اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ اگر وہاں کوئی دوسرا ہوتا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو وہ مر جاتا. حسن کو برداشت ہی نہیں کر پاتا. لیکن کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر. تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اللہ کہیں گے میرے بندو اب میں تم سے کبھی ناراض
ہمیشہ کے لیے اس پر اتنے خوش ہوں گے جنتی کہ اب معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اللہ نے کہہ دیا کہ اب میں کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. اور امید ہے جب اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، اور اس کے گھر میں بار بار آنے کی، تھوڑا یعنی پابندی کریں چیزوں کی. نماز پڑھتے ہیں لیکن پابندی کریں، اور ذکر و تلاوت کی پابندی کریں، دوسرے اعمال کی پابندی کریں. اور روزانہ جیسے دنیا کے کاروبار میں انسان ترقی کو چاہتا ہے، حساب کرتا ہے، تو ہم اعمال میں آگے بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی آ رہی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر جو ہے تقوی اور ڈر اللہ کا پیدا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، معلوم کرتے رہے، چیک کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو. اسی طرح اللہ، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب